ذکر الہی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی کو پالو۔ آپ دیکھیں جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس مہربان رب نے اسے زیادہ بنایا ہے۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا کی کسی جگہ آپ کو کمی نہیں ملے گی، پانی کی ضرورت ہے تو پانی بھی ہر جگہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کو عام کر دیتا ہے، اس خدائے رب ذوالجلال، اس مہربان رب کی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ نے ذکر کو عام کر دیا، سبحان اللہ، کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی ثمرات، اس کے فوائد، اس کی فیوزات و برکات ہر ایک تک پہنچیں۔ تو اس لیے کہا اللہ کو یاد کیا کرو۔ کہیں فرمایا سورہ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ دل کی یاد ہے کہ یکسو ہو جاؤ اس کی طرف، کہ اپنے رب کا نام لو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، کہ تمہارے دل میں ہمہ وقت اس کی یاد رہے۔ تو ذکر کا لفظی مطلب بھی آپ دیکھیں نا تو ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ بے شک ذہن میں بار بار لاتے ہیں آپ تو یہ آپ یاد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ یاد کرنا، کیسے آپ نے اذان ہوئی تو آپ نے نماز کے ذریعے یاد کیا، آپ نے کھانا کھایا تو الحمدللہ کہا، بسم اللہ سے شروع کیا، یوں اللہ کے نام آپ لیتے گئے، یہ ہے یاد کرنا۔ اس کو یاد کیا آپ نے اور اس کے احکامات پر چلے۔ ایک ہے ہماری زندگی کے جو بڑا حصہ جو گزرتا ہے معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ایک دنیاوی لین دین اور معاہدات اور اس طرح کے معاملات میں۔ اب یہاں تو تھا یاد کرنا، وہاں ہے یاد رکھنا۔ بے شک یاد رکھنا کیا ہے کہ اب جو بھی معاملہ درپیش ہو تو پہلے یہ سوچ آئے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے، کیسے رہنمائی کی ہے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو مسلمانوں کو نہ صرف یاد کرنا ہے اپنے رب کو بلکہ یاد رکھنا بھی ہے۔ پھر آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ ذکر کثیر کی بات آتی ہے، کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کثیرن، کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ گویا اللہ کو ایسے یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ ذاکر بن جاؤ۔ عام بندے کو کوئی ذاکر نہیں کہے گا۔ ذاکر کب بنتا ہے بندہ؟ جب وہ کثرت سے بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی یاد میں وہ رہتا ہے، وہ احکامات میں، وہ ملنے ملانے میں اس کو پسند ہے کہ رب کی بات کی جائے، رب کا ذکر کیا جائے، بہانے بہانے سے اس محبوب کے ذکر چھیڑ دیتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے عادت ہو گئی ہے، تو یہ جب عادت بن گئی ہے ذکر تو اب گویا وہ ذاکر بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹھے اٹھتے پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے اپنے پیاروں کی مقرب بندوں کی نشانی بھی یہ بتائی کہ وہ یاد کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، یعنی خشکی تری جہاں کہیں بھی ہو، غمی میں ہو خوشی میں ہو، اس اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ اور مردہ کی مثال دی کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ ہو، یعنی جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، یاد نہیں رکھتا، وہ گویا مردہ ہے۔ اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اسے بدل بدل کے مضامین میں بیان ہوا۔ اب من کان میتا فاحییناہ، ذکر زندگی دیتا ہے اور یہ زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک مستجاب الدعوات، دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ تو 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا، ان میں ایک جو کثرت سے اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذاکرین۔ دوسرا مظلوم کی تو ایسے جاتی ہے عرش تک، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور تیسرا عادل حکمران، کہ حکمرانوں کے لیے عدل آسان بات نہیں ہے، تو جب عادل حکمران ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھا لیا کر۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس۔ اللہ اکبر۔ ذکر کی مجالس سے گزرو تو جان لو کہ یہ جنت کی باغات ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں، ان سے خوب کھاؤ پیو، ان میں جاؤ بیٹھو، ان میں شامل ہو جاؤ۔ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان پر رحمت کی فوار آئے گی، تو تم بھی محروم نہیں رہو گے، چھینٹے تو پڑ جائیں گے، چھینٹے تو پڑیں گے، کیونکہ یہ ایسی مجالس ہیں جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، اور کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔